اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندے کا گوشت تناول فرماتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے یوم غدیر خم اور عظمت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ غدیر خم ایک تالاب ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے۔ خطبہ حجت الوداع سے واپسی کے موقع پر یہ ایک چوک سا بنتا ہے جہاں سے حاجیوں کے قافلے اپنے اپنے ملکوں میں رواں ہو جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو آپ نے پیغام دیا کہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو بھی واپس بلا لیجئے اور جو ذرا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں انہیں بھی جلدی آنے کا کہیے۔ اور آپ نے بڑے اہتمام سے اونٹوں کے کجاوے جوڑ کے ایک ممبر شریف بنوایا، اس پر آپ جلوہ فگن ہوئے اور امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، اور یوں کہنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے فضائل کا سرتاج ہیں وہ الفاظ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کسی کا بھی میں آقا اور مولا ہوں، میرے یہ بھائی، میرے یہ چچا زاد علی بھی اس کے آقا اور مولا ہیں۔ ناظرین مکرم، اس حدیث مبارک کو لاکھوں صحابہ کرام نے سنا، سینکڑوں نے اسے آگے پہنچایا اور یہ روایت کئی طریقوں سے منتقل ہوتی ہوئی کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس پر طرح طرح کی فنی اور تکنیکی اور معنوی بحثیں بھی کی گئی ہیں۔ کچھ احادیث میں، کچھ روایات میں الفاظ قدرے مختلف ہیں لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت طویل حدیث ہے، ہمارے علماء کرام آپ کو یہ سعادت فراہم کریں گے کہ یہ حدیث آپ کو سنوائیں۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور اس کی تائید میں اور بے شمار احادیث موجود ہیں جو اس من کنت مولا ہو کہ مفہوم اور معنی کی تائید کرتی ہیں، اور اس پوری حدیث میں جتنے بھی اجزائے مبارک ہیں ان سب کا مفہوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ثابت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل اور آپ کے مناقب کا بیان ایسا نہیں ہے کہ بہت اختصار سے چند ساعتوں میں بیان ہو جائے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، انہی کے آغوش رحمت میں آپ نے پرورش پائی، انہی سے محبت فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا بھی مرجع رہے۔ جب اظہار اسلام ہوا تو امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان معدود چند افراد میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ کرۂ ارض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ آپ کا دامن پاک ہر طرح کے لوث عصیاں سے اور آلودگی کفر و شرک سے ہمیشہ محفوظ رہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا اور حضرت علی کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ آپ نے ہجرت کا فریضہ بھی ادا کیا۔ یہ بھی ایسی سعادت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کہ جس کے بڑے فضائل ہیں، اور محض ہجرت نہیں کی بلکہ شب ہجرت بجائے خود یوں کہہ لیجئے کہ یوم غدیر خم سے کم درجے کی فضیلت نہیں ہے سیدنا علی کے لیے۔ فاتح خیبر ہونا آپ کا، بدر اور احد میں جاں فشانی کرنا اور صنادید کفار کو تہ تیغ کرنا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ترہ امتیاز ہے۔ ایک طرف آپ صاحب سیف و قلم ہیں، فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں، آپ کے خطبات موجود ہیں، آپ کے اشعار موجود ہیں جو مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے دفاعی جہادی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ کارنامے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک سے مسلمانوں کے حق میں لکھے۔ جتنی فتح نصیب ہوئیں وہ حضرت علی کے طفیل۔ آپ کو علمدار رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ کاتب وحی بھی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور بہت مشہور جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس کی کتابت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ کی اور میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی سوائے امر نبوت کے۔ ایک بہت بڑا شرف آپ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا ہے۔ بامر الہی آپ کو شریک حیات جو بنایا گیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، اور نسل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو آپ کی ذات سے چلا، یہ سارے وہ امتیازات ہیں جن سے کسی کو بھی مجال انکار نہیں تھی، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ظاہری زندگی میں اور نہ آپ کے وصال کے بعد۔ آپ کے فضائل اور مناقب کا یہ بیان اور غدیر خم کے حوالے سے جو بالتفصیل روایت ہے اور اس کے کیا کیا روحانی اور دینی مفاہیم ہیں، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ شخصیتیں، بہت نامور علماء اور دانشور تشریف فرما ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، بہت محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، گرامی قدر مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، میں فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، غدیر خم سے کیا مراد ہے اور اس کی تاریخی اور دینی اہمیت کیا ہے؟ اس واقعے کا کچھ آپ تاریخی پس منظر بھی عنایت فرمائیے اور کچھ تفصیل بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا۔ آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جو مولود کعبہ بھی ہیں اور داماد پیغمبر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، اور جوانان جنت کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین سلام اللہ علیہما کے والد گرامی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین بھی ہیں، شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو عطا فرمایا اور اس میں کافی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، آپ کے ہزارہا، اب ہمارے پاس گنتی کے لیے کیونکہ ہزار ہی کا عدد ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو لا تعداد ہیں۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے علی کو کیسے علی بنایا ہے ساری نسبتوں کے اعتبار سے۔ تو ان میں بطور خاص جو غدیر خم ہے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی ولایت کے حوالے سے بڑا ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا سفر ولادت کعبہ سے شروع ہوتا ہے اور ولایت علی کے اعلان تک جا کے سبحان اللہ میرا خیال ہے یہ کہنا کہ ختم ہوتا ہے مناسب نہیں، اپنے عروج پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا برود محشر میرا رب ابھی اعلان فرمائے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنے کانوں کے ساتھ ان چیزوں یہ معراج محبت کا دن ہے حضرت علی کے لیے اور معراج مناقب ہے۔ بالکل ایسے ہی۔
اور جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جحفہ کے مقام کے نزدیک ایک جگہ ہے جسے غدیر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور بالکل آپ نے درست لفظ کا انتخاب فرمایا کہ وہ ایک چوک ہی بنتا ہے کہ جہاں سے کئی طرف کے راستے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، تو ہر صورت میں قافلوں کو وہاں آ کے پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے، وہاں رکنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا اپنا رستہ جو ہے وہاں سے جدا ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ غدیر خم کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس میں بھی میرے نبی کی حکمت کا کتنا دخل ہے کہ آپ نے جو اس کا انتخاب فرمایا، آپ نے پہلے خطبہ حجت الوداع بھی ارشاد فرمایا، وہاں بھی یہ اعلان ہو سکتا تھا، لیکن وہاں جو آپ نے منشور جاری فرمانا تھا، جو آپ نے چارٹر اور جو دستاویز ہمیں دینی تھی، اس کے بعد یہ بطور خاص علیحدہ کرنا بہت اہم تھا۔ اس کے لیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ 18 ذی الحج کی بات ہے جب آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور واپسی پہ رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے ایک ہی حج فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی میں ایک حج کرنا وہ فرض ہے، اور اگر اس کے بعد اللہ رب العزت استطاعت عطا فرمائے اور آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کی کفالت و ضروریات بھی پوری کر سکیں تو اس کے ساتھ آپ ہر سال حج کرتے رہیں تو اللہ پاک اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، ورنہ فقط نمائش کے لیے یا ریاکاری کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کی ظاہری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ یہ موقع آیا، لیکن آقا نے صرف ایک میں شرکت فرمائی تو اسے ہی سنت قرار دیا گیا۔ پھر آقا جب واپس تشریف لا رہے تھے، اور جس طرح آپ نے فرمایا لاکھوں صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، اور پھر اس مقام پہ پہنچے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو رسول اکرم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ شدید ترین گرمی تھی اور سارے صحابہ اکرام سائے کی تلاش کر رہے تھے، تو رسول اکرم نے وہاں منبر جب بنا لیا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً ظہر کا وقت تھا، جی ظہر کا وقت تھا، اور بہت سارے لوگ جو آگے گزر گئے تھے انہیں بھی واپس بلایا گیا، اور جو بھی پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ صحیح معنوں میں آج تو ویسے ہر خطیب اپنے مجمع کو لاکھوں کا مجمع کہتا ہے، لیکن یہ واقعی لاکھوں کا مجمع تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطاب فرمایا، اور آپ کے یہ جو الفاظ ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اب یہ تو رہتی دنیا تک مولا کائنات شیر خدا کے فضائل میں، آپ کے خصال میں اور آپ کے خصائل میں بڑی اہم چیز ہوگی کہ ولایت علی کا اعلان ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی خلیفہ دوم آپ آگے بڑھے، تو آپ نے کہا بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، یا ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، انت مولا یا و مولا کل مومن، یا جسے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے آپ مولا ہیں۔ تو یہ ولایت علی کو صحابہ کرام نے اس طرح وسعت ظرفی کے ساتھ قبول بھی کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی مبارکباد بھی حضرت مولا کائنات شیر خدا کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے پس منظر میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ آقا نے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور حقیقی طور پہ پیغمبر تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آتی، اللہ کا حکم نہیں آتا، تو ہم یہ سمجھنے پہ بالکل قدرت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا حکم تھا، تو نبی اکرم علیہ تحیت والثناء نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا اور ولایت علی کا اعلان فرمایا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے، کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ ہم اثر تھے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بشریت کے تقاضوں میں کوئی غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو ان سارے تقاضوں کو دور کرنا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم علیہ تحیت والثناء کا مقصد تھا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو میری ولایت کا قائل ہے اسے علی کی ولایت کا قائل بھی ہونا ہوگا، یعنی ولایت محمدی کو ولایت علی کے ساتھ میرے آقا نے مشروط کر دیا ہے۔ نبی اکرم نے جب اس خطبے کا آغاز فرمایا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی کہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ میں جو بھی حکم دیتا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ تو یہ اولیٰ بالمؤمنین کے جو لفظ اس آیت مبارکہ میں آئے ہیں وہ قرینہ ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو ولایت علی کا لفظ بولا گیا اس ولایت سے یہاں مراد کیا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ بنیادی طور پہ تو اللہ کا حکم آیا اور نبی اکرم علیہ تحیت والثناء نے اس موقع پہ اس بات کا اعلان فرمایا۔ اور اگر ہم اس کی دینی اہمیت پہ، تاریخی اہمیت پہ بات کرنا چاہیں تو میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے جس میں ولایت علی، تو ولایت علی یہ اتحاد امت کا ذریعہ ہے۔ تو ولایت علی ہو یا قربت
علی کی بات ہو یا مولا کائنات کی عظمت کی بات ہو، امت مسلمہ میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم مدنی صاحب، بہت اہتمام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا پورا متن کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آپ اس کی کیا دینی، روحانی، علمی تشریح تفسیر فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ پست ذہنوں والے علی کو نہیں سمجھ سکتے، جن کے دماغ کے اندر بلندی نہیں ہے، جو معراج علم کو نہیں پہنچ چکے ہیں، وہ حضرت علی کی شان کو، عظمت کو، اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے لیے فرمان جاری فرمایا، اس کی حکمتوں کو اور اس میں موجود چاشنی کو نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور بڑی بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہی خالی جو واقعہ ہے غدیر خم کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ دیکھیں، عالم ارواح میں رب نے جب روحوں سے خطاب کیا تھا تو الستو کہا تھا، اور یہاں عالم اجسام میں اصحاب سے حضور نے خطاب کیا تو الستو کہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب جواب میں وہاں بھی روحوں نے قالوا بلا کہا تھا، بے شک، اور یہاں صحابہ نے بھی قالوا بلا کہا تھا۔ تو اس کی چاشنی کو اور اس کی حکمتوں کو، یہ کہتے ہیں نا صوفیہ اکرام اور اولیاء کاملین کہ قالوا بلا جو ہے یہ خوش نصیب روحوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو صحابہ اکرام نے قالوا بلا کہا تھا، حضور نے کہا تھا کیا میں تمہاری، ایک گویا اقرار الست آسمانوں پہ ہوا عالم ارواح میں، عالم ارواح میں، اور ایک اقرار الست زمین پر ہوا عالم اجسام میں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ خطاب فرمائے ہیں، لیکن یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا، کیا میں مومنوں کی جانوں کا زیادہ مالک نہیں؟ علامہ صاحب، میں جب یہ اس پر غور کرتا ہوں بساط بھر، تو مجھے بہت ہی لطف آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی خطبات ہیں اور ارشادات ہیں، ہر خطبے اور ارشاد میں آپ کا پیرایہ تخاطب بالکل مختلف ہے، اور ایسا جیسے کوئی عظیم ترین ماہر نفسیات اور ماہر انسانیات گفتگو کا آغاز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل آپ درست فرما رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکیم بھی ہیں واہ واہ، اور فصیح و بلیغ بھی، بے شک، اور یہ دونوں خوبیاں جس ہستی کے اندر موجود ہوں وہ موقع محل کے حساب سے بات کرتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غدیر خم کے موقع پر سب کو جمع کرنا اور پھر کلام کا آغاز جو ہے وہ الستو کے ساتھ کرنا، پوری توجہ کھینچ لی، یہ سب پوری کی توجہ کھینچ لیتا ہے، اور دلوں پر میدان معاشر تک جتنے لوگوں نے آنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان جملوں کے ساتھ ان کے دلوں پر نقش فرما رہے تھے کہ علی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی فہم پر بھی بات نہیں کرنا اور ان کی محبت پر بھی کبھی شک نہیں کرنا۔ قبلہ نظامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ وریت نے جہاں انتشار پیدا کیا ہے، وہاں احادیث کے معانی کو بڑا محدود کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قدغن لگانے کی جتنی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آج کے دور کے لوگوں نے کہا، حالانکہ اس کے اوپر محدثین نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ ان کی جو اسناد ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں اور صحیح ہیں، اور سیاہ جو کتب ہیں اس کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر حضور الفاظ کا چناؤ دیکھیں، نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم یہ سرسری طور پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں آپ گہری نظر اگر ڈالیں اور حکمت کی نگاہ سے آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ من کنتو، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے فرد واحد سے بات کر رہے ہیں، یعنی نہ تو امت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، نہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر۔ دیکھیں یوں جب یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے نا تو کیفیت یوں ہوتی ہے جیسے مجھ سے حضور بات کر رہے ہیں۔ حضور جب یہ واحد متکلم کا، اللہ اکبر، واحد مخاطب سے خطاب ہوتا ہے جی، تو یہ بہت ہی حجت کی بات ہوتی ہے، دو ٹوک۔ اور پھر ایک بندے سے سیدھی سیدھی بات ہو رہی، جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں اس کا مولا ہوں، وہاں بھی دیکھیں جو ہو ضمیر جو ہے نا واحد کی جو ہے نا واحد ضمیر استعمال کی ہے، یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سب کو کہہ دیا ہے،
تمام لوگ جو ہے نا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نہیں، ایک ایک شخص کو یوں سمجھیں. یہی تو فرسی و بلیغ ہستی کی شان ہوتی ہے کہ آپ کے کلام نے قیامت تک جو اربوں مسلمان آئیں گے، اربوں میں سے ایک ایک کو جھنجھوڑ کر حضور علیہ السلام کے اس فرمان نے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں فہذا. اب یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام قول کے ذریعے بھی اشارہ کر رہے ہیں فہذا، اور پھر حضور علیہ السلام بازو پکڑ کے بھی اشارہ کر رہے ہیں. اللہ. اب یہ دیکھیں قول اور فعل دونوں جمع ہو گئے، کوئی ابہام نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، یعنی اندھوں کو بھی پتہ لگ جائے. اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے جن کی فکروں کے اندر تذبذب ہوگا، وہ یہ دونوں اشاروں سے حضور علیہ السلام نے وہ تمام تذبذب کو ختم کر دیا اور کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں ان کے علی مولا ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا وہ معنی کے اندر بہت ساری باتیں کی جاتی. مجھے بتائیں اگر صرف حب کی ہی بات کر لیں تو جو آپ کی محبت کی تمام تر جو جذبات اور کیفیات حضور کی طرف جا رہے ہیں، کیا ان سے پھر آپ حضرت علی کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں اور صرف ایک یہی مطلب نکال کے آگے نکل جاتے؟ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہمارے جذبات، ہماری کیفیات اور ہماری تمام گفتگو جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ ادب کے پیرائے میں ہوں اور سر جھکے ہوں، عقل جھکی ہو، فکر جھکی ہو، اور علی کے سامنے تمہارا جو ہے نا وہ نظر اٹھنی نہیں چاہیے. قیامت تک علی کے سامنے جھکے رہو گے تو قیامت تک بلندی تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی نظامی صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ فضائل علی میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گل سرسبد ہے. قرآن حکیم میں اور احادیث طیبہ میں اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علیہ السلام کے کیا فضائل اور مناقب بیان ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بہت بہت شکریہ. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، پہلے جب حضور شان بیان کرتے تھے سننے والے تھوڑے ہوتے تھے. کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا. اب یعنی لوگ جو ہیں وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کو سنا ہے، بعضوں نے نہیں سنا. لیکن یہاں پر جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، یہاں پر قرب و جوار جناب چاروں اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کو جمع فرما کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے. جی یعنی یہاں پر اللہ کے پیارے رسول نے ساروں کو بتایا ہے. پہلے تھوڑے سننے والے تھے، بعض ایسے تھے جو یعنی کہ اس پر وہ دوسروں سے پوچھتے تھے ہاں جی کیا بیان کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے یہاں پر مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت فرما دی ہے. آپ نے ان کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر پھر اسے بلند فرمایا ہے، اور بلند فرما کر پھر آپ نے یہ جو حدیث پاک کا حصہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پھر آپ نے یہ فرمان جو ہے وہ تمام اصحاب کے سامنے بیان فرمایا ہے. یعنی سیدنا علی المرتضیٰ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کی حضور کی زبان مبارک سے عظمت جو ہے وہ تمام صحابہ کرام نے سنی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اسی کا اظہار جو ہے وہ اسی مقام پر کیا گیا. قرآن کریم میں کئی آیات کا شان نزول حضرت علی سے متعلق ہے. جی قرآن عزیز کے اندر سب سے زیادہ مفسرین اعظام فرماتے ہیں 300 آیات مقدسہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ان میں 3 آیات میں آپ کے سامنے عرض کر، آیا تطہیر ان کی شان میں، آیا درود ان کی شان میں، آیا مباہلہ ان کی شان میں. آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت، یہاں تک کہ آپ کی نماز، یہاں تک کہ آپ کے دل کی کیفیات، ساری کے ساری اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں جمع فرمائی ہے. اور سب سے زیادہ جن کی شان میں اللہ کے پیارے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، وہ فضیلت جو ہے وہ بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر علی کرنا یہ سنت الہی بھی ہے
اور سنت رسول مصطفیٰ صلی بھی اللہ ہے جناب وہ جو احادیث جو فضائل امیر المومنین علی میں وارد ہوئی ہیں، کیا وہ الگ بھی جمع کی گئی ہیں، کچھ اکٹھی کی گئی ہیں؟ جی جی بالکل الگ بھی جمع کی گئی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ صحیفے وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ اچھا ہاں جی، اس حوالے سے اور دیکھا جائے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی فضائل کے حوالے سے سب سے پہلی روایت آپ کی ذات ببرکات کے حوالے سے نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، سر تپا۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اللہ تیسرے مقام پہ فرمایا ذکر علی عبادت۔ اللہ آپ اندازہ لگا لیجئے ایسی عظیم ہستی کا کہ جن کا ذکر کرنا آپ کے لیے دونوں جہانوں میں عزتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کیا کمال آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور لشکر روانہ فرماتے وقت آپ نے فرمایا کہ یہ لشکر واپس آ جائے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ لشکر واپس آ جائے، اب اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو علی کا چہرہ دیکھ کر ہی آئے، اور علی کا چہرہ دیکھے بغیر مجھے موت بھی نہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بے شک حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، حق کے بارے میں بھی اور حق کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیجئے، رشتہ اخوت کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ یہ فضیلت بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باب جنت پر نام علی لکھا ہوا ہے، ساقی عرش پر نام علی لکھا ہوا ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ببرکات سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ایک یہ حدیث پاک ہے کہ علی المرتضیٰ کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو علی المرتضیٰ کی محبت سکھاؤ۔ یہ محبت جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ایمان کو قائم و دائم رکھے گی۔ اور آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے یہ سارے کے سارے فضائل یہ کیوں بیان کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات بابرکات پر ناروا باتیں کی گئیں تو تمام کے تمام اصحاب پاک نے جنہوں نے حضور سے یہ فرامین سنے تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے فرامین جو ہیں جمعہ کے مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر کے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، درود پاک سنیں گے، آپ بھی اور ہم بھی اس سعادت میں شامل ہوں گے۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھیے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل اور مناقب کیسے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس محبت سے، کس تواتر سے، کس تسلسل سے آپ کی خدمات کو سراہا ہے اور آپ کی بلندی مقامات کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے یوم غدیر خم اور مناقب و فضائل امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے یہ سنی حدیث مبارکہ جو غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں بیان کی۔ یہ جو روایت ہے یہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ اسے حرز جان بنا کے رکھا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ورد اعظم بنا کے رکھا۔ حضرت جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، میں یہ اشارہ کر کے اور ایک نقطہ اور عرض کر کے آگے بڑھوں گا، گفت ہر کو را منم مولا و دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے میں مولا ہوں، ابن ام من علی مولا اوست، میرا یہ چچا کا بیٹا علی اس کا مولا ہے، اس کا آقا ہے، اس کا سردار ہے۔ کیست مولا، تشریح دیکھیے، مولانا جلال الدین رومی ہی یہ تشریح فرما سکتے ہیں
کیست مولا؟ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، مولا کیا ہے، مولا کیا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول جس معنی میں مولا ہیں اسی معنی میں امیر المومنین علی مولا ہیں۔ کیست مولا؟ کون ہے مولا؟ مولا کیا ہوتا ہے؟ ان کے آزادت کنت، مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو آزاد کر دے، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو ظاہر و باطن کے رنج و محن سے آزاد کر دے۔ بند رقیت ز پایت برکند، یہ جو ہمارے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں طرح طرح کے مسائل کی اور تعصبات کی، ان سب کو توڑ کے رکھ دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے موقع پر، امیر المومنین کی شادی کے موقع پر آپ کو جو دعائیں دیں اور اپنی نور نظر کو جو دعائیں دیں وہی کافی ہیں حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے۔ آپ کے عہد میں جو کچھ فتنے اور مسائل پیدا ہوئے تھے ان میں بھی جو مد مقابل لوگ تھے وہ بھی فضائل علی کے قائل تھے، اور اس ایک ایک فضیلت پر دم بخود ہو جاتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، یعنی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی تواتر کو یہ روایات پہنچی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو دفتر اوصاف و محاسن ہے اس کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی کچھ نمایاں جہتیں، جھلکیاں جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہوں، ایمان افروز بھی ہوں، ارشاد فرمائی۔ حضور والا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا کے 3 فضائل ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلی فضیلت نبی پاک علیہ تحیۃ والثناء نے جو آپ کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن عزیز کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پھر چیزیں مزید واضح ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا صرف بھائی نہیں تھے، اور بھی بہت ساری روحانی نسبتیں عطا حضور اسی لیے تو تصوف کی پوری تاریخ میں جو صاحبان تفکر ہیں جی انہوں نے ہارونیت کو ایک مقام قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ فضیلت، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء کی مبارک زبان سے سنا، آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سبحان، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ فضائل عطا فرمائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی فضیلت مجھے مل جائے، ایک بھی مل جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ، کہ آقا نے تیسری یہ چیز بھی ارشاد فرمائی کہ میں غزوہ خیبر کے موقع پہ آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ابتدا میں جو نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء کا مبارک اسم آج پڑھا ہے وہ یہی تھا کہ آپ محب علی ہیں، تو وہ اسی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور جناب رسول اکرم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اکرم کا زمانہ مبارک دیکھا ہے اور مولا علی کو دیکھا، جنہوں نے ولایت علی کو بھی دیکھا ہے اور ولایت نبی کو بھی دیکھا ہے، جناب مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھی دیکھا ہے اور مرتضیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے سامنے دیکھ کر زمانے کو یہ بتایا کہ یہ صرف 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں کوئی بھی مثل کہیں نظر نہیں آتا۔ اب حضور گزارش یہ ہے کہ آج ہم غدیر پہ بات کر رہے ہیں اور مقام ولایت علی پہ بات کر رہے ہیں۔ اسی شخص کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہونا چاہیے تھا جسے اللہ نے یہ فضائل عطا فرمائے ہوں، جس کا زہد و تقوی بھی ہو، جس کا علم بھی ایسا ہو، جس کی شجاعت کا علم بھی ہو۔ ذرا اندازہ کیجئے ایک بندہ شجاع بھی ہو اور اس سے زیادہ حلیم بھی اور کوئی زمانے میں، اللہ نے عفو درگزر بھی عطا فرمائی اور بہادری بھی عطا فرمائی۔ یہ دونوں ایسی مجمع الازداد ہے نا، یہ عمومی طور پر جمع ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن مولا کائنات شیر خدا کے علم کی بات کریں، آپ کے حلم کی بات کریں۔ کیوں حضرت اسحاق جب دنیا میں آپ نے آنا تھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں ایسا بیٹا دے رہا ہوں کہ جو علیم ہوگا، فبشرناہ بغلام علیم۔ اور جب اسماعیل دینے تھے تو کہا ایسا بیٹا ہے جو بغلام حلیم، کہ حلیم بھی علیم بھی۔ تو یہ گھر وہ ہے جہاں علم بھی ہے، جہاں حلم بھی ہے، جہاں شجاعت بھی ہے، زہد و تک حضور انکسار دیکھ لیں، آپ سادگی دیکھ لیں۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ سادگی اس شخص کی جو مولا کائنات ہے، جس کے بارے میں آج ہم یہ بات کریں، جو ساری کائنات کا مولا ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ مولا ہے، جس طرح وہ خدا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس کی خدائی کا انکار کریں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی خدائی، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت وہ تو اپنی جگہ پہ کاملہ ہے۔ اسی طرح مولا کائنات شیر خدا کی جو ولایت ہے وہ جس معنی بھی ہم تسلیم کر لیں، وہ ولایت
آپ کی ہمارے سامنے مسلمہ ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو عفو درگزر کی نعمت عطا فرمائی اور زہد و تقوی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کی نماز ہو، آپ کی عبادت ہو، آپ کا روزہ ہو، آقا کریم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تو علی کہنے لگے یا رسول اللہ سخت گرمی کا موسم ہو اور میرا حلق خشک ہو، روزے کی وجہ سے جس طرح کانٹا خشک ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں، یہ علی ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر علی نے کہا لوگوں یاد رکھو میں اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے مجھے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ اور زہد و تقوی کا یہ عالم کہ آپ نے خلافت بھی، آپ کو امارت بھی، اور اللہ رب العزت آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمایا۔ آپ ہمیشہ امیر المومنین جب مولا علی کو کہتے ہیں جس محبت کے ساتھ یا الفت کے ساتھ اللہ رب العزت ہر دل کو یہی درد عطا فرمائے، تو امارت ہونے کے باوجود آپ خشک روٹی کے ساتھ اپنا گزارا کرتے ہیں اور زمانے کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے فقر کو تسلیم کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے سر جھکا کے رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے یہ 3 فضائل بیان کیے، ان کی روشنی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شاید جن کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور شجاعت دیکھنی ہے تو بدر میں دیکھیے، بدر کا آغاز، احد کا عروج، خیبر کا اختتام، اور پھر عمر بن عبد ود کا جو حال ہوا ہے یہ آپ کی شجاعت ہے۔ اور عفو درگزر کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص کے سینے پہ چڑھ کے گردن کاٹنے لگے وہ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ نے ہاتھ روک لیا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کے یہ فضائل ہوں، جس کی یہ خصلتیں ہوں، جس کے یہ کمالات ہوں، اسی کا ہی مقام غدیر میں ولایت کا اعلان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو علمی مرتبہ اور مقام ہے، قرآن کریم سے آپ کی وابستگی ہے، کاتب وحی ہونا، تدبر قرآن کی جو آپ کی فضیلت ہے، دینی بصیرت، قوت فیصلہ جس کی اللہ کے رسول نے آپ کو خصوصی دعا بھی عطا فرمائی تھی، ارشاد کیجیے۔ دیکھیں غدیر خم کے موقع پر جو یہ اجتماع ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو بغور پڑھیں گے تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہم علی، علم علی اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے تھے۔ سبحان اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے فیصلے کے اوپر شک کیا جا رہا تھا اور اعتراض ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ، بہت ساری وجہ اور بہت ساری حکمتیں، بہت ساری جو ہے نا وہ فضیلتوں کے باب یہاں سے جاری فرمانے تھے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو فہم ہے، آپ کا جو ادراک ہے، آپ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ بالکل 100% آپ پوری زندگی میں جتنے فیصلے کیے وہ بالکل درست ہیں، حق بجانب ہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے غدیر خم کا یہ بہت بڑا اجتماع بھی کیا اور اس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن، اس کے بارے میں صرف ایک ہی ہستی نے حضور کے اصحاب میں دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں، اس کے اندر موجود حکم کو بھی جانتا ہوں، اس میں پوشیدہ حکمتوں کو بھی جانتا ہوں، اور اس میں میں مراد رسول اور رب کی رضا اور مراد کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے۔ حضور ممبر پہ سلونی بھی تو کسی نے نہیں، اسی لیے نا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ہر آیت کا شان نزول جانا کہ عام بات تو نہیں ہوتی ہے، کہاں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے اندر پھر سب سے بڑی بات جو کسی عالم، کسی مفتی اور کسی مجتہد کے لیے ہوتی ہے وہ مزاج رسول کو سمجھنا ہوتا ہے، اور مزاج رسول کو سمجھنے میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ کے جو فقہا صحابہ عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں اور دیگر جو فقیہ صحابہ گزرے ہیں، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جس معاملے میں کوئی مسئلہ ہم حضرت علی سے پوچھ لیتے تھے تو پھر کسی کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر آج بھی یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، فلاں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، اور مفتہ بہی قول کون سا ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ تو حضرت علی کی جو رائے ہوتی تھی وہ قول فیصل ہوتی تھی، وہ قول فیصل ہوتے، مفتہ بہی قول ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ غدیر خم پر مبارک باد دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم تھے، تو وہ فہم پر
یوں مہر لگ رہی تھی کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمر پناہ چاہتا ہے ایسے فیصلوں سے کہ جس میں علی نہ ہو، ایسا مشکل فیصلہ آ جائے اور علی وہاں نہ ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح طور پر بیان کیا کرتے تھے، تمام خلفائے راشدین اس پہ راضی تھے کہ حضرت علی کی قضا جیسی قضا کسی کے پاس یہ بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے ہاں تو عمر ہلاک ہو جائے. یہ الفاظ ہیں. وہ جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ عظیم الشان ساتھی عطا کیا ہے کہ جن کی مثل جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں امت کے اندر. آپ کی حکمت اعلیٰ، آپ کی دانائی اعلیٰ، آپ کے فیصلے اعلیٰ، آپ کی محبت اعلیٰ، اور پھر آپ کا خلفائے راشدین کی مجلسوں میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا اعلیٰ. ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت عطا کرے اور ہمارے دلوں کو بھی روشنی عطا کرے. جناب نظامی صاحب بہت خوبصورت باتیں فرمائی مدنی صاحب نے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک خلیفہ راشد کے طور پر جو بدر کامل ہمیں نظر آتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، پیشوائے ولایت ہیں، مرجع طریقت ہیں، سلاسل طریقت سارے آپ تک پہنچتے ہیں. آپ کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ کی اولاد کی عزت و عظمت رہنمائی فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غدیر خم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت بیان فرما کر صحابہ کرام کو اس بات کا پیغام دیا ہے، ظاہری علوم ہو علی المرتضیٰ کی طرف رجوع کیا سبحان جائے، اللہ. باطنی علوم ہو علی المرتضیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اصحاب پاک ان کے پاس فقہی مسائل کے حوالے سے، قضاء کے مسائل کے حوالے سے ان کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ رہنمائی فرمایا کرتی تھیں. آپ فرمایا کرتی تھیں جب علی المرتضیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں کسی اور سے یہ مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی موجودگی میں ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کی جو خلافت ہے، اگر پہلے 3 صحابی رسول کی خلافت کو دیکھا جائے تو ان کی خلافت کو سہارا دینے والی ذات جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. وہ بیان فرماتے ہیں ہماری خلافت اس وجہ سے برقرار رہی ہے کیونکہ ہمارے درمیان علی المرتضیٰ رہی ہے. اور بلکہ وہ کسی نے حضرت امیر المومنین سے کہا نا کہ آپ سے پہلے کے خلفاء کا دور بہت مستحکم تھا، فتنوں کا دور نہیں تھا، اور آپ کے عہد میں کافی کمزوریاں اور فتنہ و فسادات ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں، تو ایسا ہی ہونا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں نا انہوں نے کتنی، یعنی کہ یہ دین کا کتنا بڑا کام ہے، خلافت کو لے کر چلنا، دوسروں کا دست و بازو بننا، ان کی حمایت کرنا. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی اگر ہم خلافت کو دیکھتے ہیں، آپ کی خلافت میں سب سے پہلا عنصر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے آپ نے قانون کی بالادستی کو قائم فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے ذات پات، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، مسلم غیر مسلم کے درمیان فرق نہیں کیا. جس نے ناانصافی کی ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا. دوسرے نمبر پر آپ کی خلافت کے اندر یہ پہلو ہمیں نمایاں دکھائی دیتا ہے، جس آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کو آپ نے احسن طریقے سے ادا فرمایا. قریب ترین رشتہ داروں کا احتساب بھی کڑا کیا، احتساب فرمایا. احتساب کے اندر اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا، اپنے صاحبزادگان کو بھی پیش فرمایا. اور غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے فرمایا جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح جو غیر مسلم ہے اس کی جان، مال اور عزت بھی دوسرے پر حرام ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو اصلاحات ہیں، اصلاحات کا نظام جو ہے وہ قائم فرمایا. اور حکام جو ہے ان کے حوالے سے آپ گرفت فرمایا کرتے تھے. جو جہاں پر ظلم و زیادتی اگر کسی کی طرف سے ہوا کرتی تھی تو آپ اس سے پوچھ گچھ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ قرآن مجید میں آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے. تمہاری قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی. حدیث پاک کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. ان میں سے ایک خصلت یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت. اور یہ
جو آپ تصوف کے شہنشاہ کے طور پر جی۔ جانے جاتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ جناب سیدنا سبحان علی المرتضیٰ کے ذکر سے نہ ہوتی ہو۔ آپ نے ہر تصوف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ جو ورد ہے نا لا الہ الا اللہ کا، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے تمام سلاسل جو ہیں ان کے جو مشائخ ہیں ان کے ہاں جو ذکر رائج ہے یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا عطا کردہ ہی ذکر ہے، اور انہی کی وجہ سے انہوں نے وہ فیض پایا ہے، اپنی زبانوں کو تر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جس کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے جنتی ہونے کی نشانی، جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر، بہت ایمان افروز باتیں ہوئیں، بہت عنایت آپ کی۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے اہل و عیال کی حفاظت کا ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت سے دلوں کو مزین کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ کے محبوب ہونے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج کی اخبار روزنامہ 92 نیوز میں یوم غدیر خم اور عظمت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے عنوان کے تحت بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے۔ آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا، اپنے ایمان کو جلا بخشیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی ہم سنیں گے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی منقبت۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جناب حافظ صاحب۔ شہیدی کا فرمان من کنت مولا، شہیدی کا فرمان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان۔ عمر نے کہا ہے، عمر کی سنو تم، عمر نے کہا ہے، عمر کی سنو تم، عمر کا ہے اعلان من کنت مولا، عمر کا ہے اعلان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان۔ یہ اصحاب شاہ کا ہے نعرہ، یہ اصحاب شاہ کا ہے نعرہ، بنا حق کی پہچان من کنت مولا، بنا حق کی پہچان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان من کنت مولا، ہمارا ہے ایمان۔ زبان نبوت
صورت بنا حق کی برہان من کنت مولا بنا حق کی برہان من کنت مولا ہمارا ہے ایمان من کنت مولا ہمارا ہے ایمان کہو تم بھی ساجد سنے سارے عاشق کہو تم بھی ساجد سنے سارے عاشق کہو تم بھی ساجد سنے سارے عاشق کہیں گے ہر ایک آن من کنت مولا کہیں گے ہر ایک آن من کنت مولا بنا حق کی پہچان من کنت مولا عمر کا ہے اعلان من کنت مولا ہمارا ہے ایمان من کنت مولا شہیدی کا فرمان من